کاشف ایک امیر کبیر بزنس مین تھا۔ 24 سال کی عمر میں اتنا سب کچھ اس کے والد کی وفات کے بعد بغیر محنت کیے اس کے حصے میں آ گیا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے لاڈ پیار اور ہر خواہش پوری ہونے کی وجہ سے خود غرض اور ضدی طبیعت ہو گیا تھا۔ ایک بار ایک خوبصورت لڑکی جاب کے لیے آئی تو کاشف اس کی سی وی دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تو سنجیلا نام ہے آپ کا، آپ نے سمپل گریجویشن کی ہے، جاب کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ بولی، جی سر، اب ابو کی ڈیتھ کے بعد مجبوری میں جاب کرنی پڑ رہی ہے، گھر کی بڑی ہوں، چھوٹا بھائی 9th میں پڑھ رہا ہے، گھر کے اخراجات ہیں۔ وہ رسمی طور پر سوال کر رہا تھا، اس پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ دل دے بیٹھا تھا۔ کاشف نے اس کو اپنی پرسنل سیکرٹری رکھ لیا اور جوں وقت گزرتے اپنے پیار کا اظہار بھی کر دیا۔ سنجیلا ایک شریف سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے منع کیا کہ سر ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا کوئی میل نہیں، پلیز آپ مجھے عزت سے جاب کرنے دیں۔ لیکن کاشف پر تو اسے حاصل کرنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ کچھ دن بعد اس کے گھر پہنچ گیا اور سنجیلا کی ماں سے ہمدردی جتائی اور خود ہی اسے راضی کر لیا۔ سنجیلا گھر آئی تو ماں نے ساری بات بتائی۔ سنجیلا غصہ ہو گئی۔ ماں، آپ میری محبت میں یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ میری بیٹی عیش کرے، لیکن میرے اور کاشف سر کے سٹینڈرڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماں نے سمجھایا کہ بیٹا جب میاں بیوی بن جاتے ہیں تو سب فرق ختم ہو جاتے ہیں۔ سنجیلا نے ہتھیار ڈال دیے اور کاشف کی بیوی بن گئی۔ کچھ وقت اچھا محبت میں گزرا۔ ایک بیٹا ہوا تو کاشف میں کچھ چینج محسوس کیا۔ کاشف رنگین مزاج بندہ تو شروع سے تھا۔ پہلے تو سنجیلا سمجھی کہ میرا وہم ہوگا، پر اب وہ گھر پر ٹائم کم دیتا اور بیوی اور بچے کو بھی اگنور کرنے لگا۔ تو سنجیلا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ شہیر کو بھی وقت نہیں دے رہے، آفس کی کوئی ٹینشن ہے کیا؟ تو وہ بھڑک اٹھا۔ اصل میں اس کا سنجیلا سے دل بھر گیا تھا اور اب وہ نازش نامی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک پیار کرنے والی دیندار بیوی زہر لگنے لگی تھی۔ کاشف کی عقل پر تو نازش کے عشق نے پردے ڈال دیے تھے۔ کاشف نے گھر کا ماحول خراب کر دیا تھا۔ سنجیلا پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا، پر وہ برداشت کرتی، ماں کو بھی نہ بتاتی کہ وہ پریشان بھی ہوں گی اور اپنے فیصلے پر شرمندہ بھی۔ لیکن ایک دن وہ نشے کی حالت میں آیا تو سنجیلا سے لڑنے لگا اور بیٹے کو اٹھا کر نیچے پھینکا، جس سے بچہ زاروں قطار رونے لگا۔ سنجیلا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے کاشف سے شکوہ کیا کہ اگر میرے سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے مار دو، بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے بولا، مجھے شادی کرنی ہے۔ سنجیلا بولی، کرنی ہے تو کر لو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ شکر کرو کہ کارپیٹ کی وجہ سے شہیر بچ گیا، ورنہ۔ اس سے آگے کا جملہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ دوسرے دن نازش نے کہا کہ کاشف پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ کاشف جلد سے جلد نازش کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور پلاننگ کے مطابق سنجیلا پر بدچلنی کا الزام لگا کر طلاق دیتی اور نازش کو خوشخبری سنائی کہ اب ہمارے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب ہم جلدی شادی کر لیں گے۔ نازش بولی، دیکھو کاشف، میں سنجیلا کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ تم میرے لیے ایک بیوی بچہ چھوڑ سکتے ہو تو کسی اور کے لیے مجھے بھی چھوڑ سکتے ہو، اس لیے اپنے تحفظ کے لیے پہلے ایک گھر اور آدھا بینک بیلنس میرے نام کرنا ہوگا۔ کاشف کی تو عقل سمجھ سب معاف ہو چکی تھی۔ مولا جان، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ کاشف اس پر بہت بھروسہ کر بیٹھا تھا۔ ساری شرائط مان لیں، ایک گھر اور مطلوبہ بینک بیلنس نازش کے نام ٹرانسفر کروا دیے۔ جب سب شرائط پوری ہو گئیں تو کاشف نے کال کی کہ نازش اب شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ دوسری طرف سے نازش بولی کہ کاشف، اچھا ہوا تمہارا فون آ گیا، میں ابھی کال کرنے ہی والی تھی۔ کاشف، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، تم قابل اعتبار نہیں ہو، میں نے تمہیں آزمایا اور تم نے ایک نیک سیرت بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، کل کسی اور کے لیے مجھے بھی چھوڑ دو گے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میری وجہ سے سنجیلا کو طلاق ہوئی، شاید یہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوا کہ ایک بے وفا کے ساتھ پوری زندگی گزارتی۔ اللہ حافظ۔ اور کاشف گم سم کان سے فون لگائے، کبھی ہنستا اور کبھی روتا رہا۔ نازش کا ضمیر جاگا تو اس نے سنجیلا سے ملاقات کی اور معافی مانگی۔ سنجیلا نے دل سے معاف کر دیا۔ نازش نے مکان سیل کر کے سنجیلا کے اکاؤنٹ میں 2,30,00,000 روپے جمع کروا دیے کہ تم اور تمہارا بچہ عزت سے زندگی گزارنا، اور اپنے پیسے لے کر ملک سے باہر چلی گئی۔ سنجیلا اب اپنا بزنس کر رہی ہے اور اس کا
ماموزاد جو اسے پسند کرتا تھا، اس نے سنجیلا کو اپنا لیا اور شہیر کو سگے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کاشف آج پاگل خانے میں زندگی گزار رہا ہے۔ نہ اسے اپنا پتہ ہے اور نہ ہی دنیا کا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ کسی پر ناجائز الزام لگا کر تنگ کرو گے تو اپنے لیے سکون اور آسائش کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل نوری وائس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔